السلام علیکم۔ ہاں جی جناب، تو کیسے ہیں آپ لوگ؟ میرا نام ہے ایمان اور میں آپ کی خدمت میں کہانیاں لے کر آتی رہتی ہوں۔ آج بھی اسی غرض سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ کہانی کو آخر تک لازمی سنیے گا۔ چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ آسمہ زیدی سلمیٰ ایک انتہائی محنتی اور فرض شناس لڑکی تھی۔ اس نے ایک نہایت غریب خاندان میں آنکھ کھولی تھی، مگر یہ والدین کے رزق حلال اور ان کی اچھی تربیت کا نتیجہ تھا کہ اس نے شروع سے ہی پاکیزہ سوچ کو پروان چڑھایا اور محنت مسلسل پر یقین رکھا۔ سلمیٰ کے والد ایک مقامی فرم میں معمولی ملازم تھے اور والدہ مکمل طور پر ایک گھریلو خاتون، جن کی سوچ اپنے گھر سے شروع ہوتی اور وہیں پر ختم۔ باہر کی دنیا کے بارے میں وہ مکمل طور پر ناآشنا تھیں۔ مسز جبار ایک سیدھی سادی خاتون تھیں جنہیں اپنے 3 بچوں کو تعلیم دلوانے کا شوق جنون کی حد تک تھا۔ یہی وجہ تھی کہ نامساعد حالات کے باوجود بھی جبار صاحب نے اپنے بچوں کو حسب توفیق اسکولوں اور کالجوں میں پڑھایا۔ سلمیٰ ان کی سب سے بڑی بیٹی تھی۔ اس کے بعد عامر اور شاہد، تینوں بہن بھائی میں 2 سال کا فرق تھا۔ سلمیٰ نے میٹرک کے بعد FA اور BA بھی امتیازی نمبروں سے پاس کیا۔ آگے وہ MA ایجوکیشن کی تیاری کر رہی تھی کہ شاہد سے شادی ہو گئی۔ شاہد بنیادی طور پر ایک شریف اور مہذب انسان تھا۔ اس نے سلمیٰ کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا اور وقتی طور پر اسے بھی یہی محسوس ہوا کہ اس کی تکلیفوں کے دن گھٹ گئے، مگر جلد ہی اسے اپنی خوش فہمی کا احساس ہو گیا جب اس کے سسرال والوں نے اپنے رنگ دکھانا شروع کر دیے۔ اس کی ساس اور ایک نند نے صحیح معنوں میں اس کا ناطقہ بند کر دیا۔ سلمیٰ نہ صرف پڑھائی میں اچھی تھی بلکہ اس کی امی نے اسے گھر گرہستی کے رموز بھی بخوبی سکھائے تھے۔ کھانا داری، سلائی کڑھائی، سلیقہ اور ہر شعبے میں وہ طاق تھی، مگر اس کے یہ اسلوب ساس، نند اور حتیٰ کہ دیوروں کو بھی قطعی نظر نہ آتے تھے، بلکہ وہ وقتاً فوقتاً اسے بد سلیقہ، جاہل، گوار اور غریب جیسے القابات سے نوازا جاتا تھا۔ اسے اس بات پر حیرت ہوتی کہ اس نے اپنے والدین اور اساتذہ کو بھی یہی کہتے ہوئے سنا تھا کہ تعلیم ہی اصل دولت ہے، روپیہ پیسہ تو آنے جانے والی چیز ہے، تو پھر اسے غربت کا طعنہ کیوں دیا جاتا ہے؟ آہستہ آہستہ اسے اس بات کا احساس ہونا شروع ہوا کہ اس معاشرے میں زندہ رہنے کے لیے دولت کی اہمیت بھی اپنی جگہ مسلم ہے۔ نتیجہ تھا کہ دولت کے حصول کے لیے اس نے کبھی بھی غلط راستے کے بارے میں نہیں سوچا تھا۔ قدرت نے بھی اسے اپنی حالت کو بہتر بنانے میں مدد دی۔ سچ کہتے ہیں کہ نیت نیک ہو اور انسان کا عزم سچا ہو تو اللہ تعالیٰ غیب سے ایسی امداد مہیا کرتے ہیں جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ ایک دن سلمیٰ کی ایک پرانی سہیلی سے ملنے آئی۔ اس کی حالت دیکھ کر اور خاص طور پر اس کے سسرال والوں کا رویہ دیکھ کر اسے بہت افسوس ہوا۔ سلمیٰ بھی اس سے سچ کو چھپا نہ پائی اور اس نے روتے ہوئے اپنی تمام داستان غم اسے سنا ڈالی۔ رضیہ اس کی ہمدرد سہیلی تھی۔ اس نے مشورہ دیا کہ وہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی فاصلاتی تعلیم کی سہولت سے فائدہ اٹھائے اور اپنا MA مکمل کرے۔ اس طرح وہ گھریلو کام بھی کر سکے گی اور اپنی تعلیم بھی پڑھا لے گی۔ چنانچہ اس نے کچھ بچت کر کے اور اپنے شوہر کی رضامندی سے وہاں اپلائی کر دیا۔ ساس کو پتہ چلا تو اس نے آسمان سر پہ اٹھا لیا کہ اب گھر کا کام کون کرے گا، گھر کی ذمہ داری کون اٹھائے گا۔ تو شاہد نے انہیں سمجھایا کہ اس نظام میں سلمیٰ کو یونیورسٹی جانا ضروری نہیں، اس لیے وہ گھر کے کاموں کو بھی سر انجام دیتی رہے گی۔ سلمیٰ سلائی کڑھائی میں تو ماہر تھی، اللہ نے اس کی ایک اور طریقے سے بھی مدد فرمائی۔ وہ کچھ اس طرح کہ اس کے گھر کے قریب ہی ایک بوتیک شروع ہوا اور اس کی مالکن کو کپڑوں کی سلائی کرنے والی کچھ ماہر خواتین کی ضرورت تھی۔ سلمیٰ کو پتہ چلا تو اس نے خاتون سے بات کر کے کام کا آرڈر لے لیا
گھر کی سلائی مشین پر اس نے موٹر لگوا لی اور ساتھ ہی اس کی اچھی تعلیم اور ریکارڈ کی وجہ سے قریبی پوش علاقے کے کچھ بچوں نے اسے ٹیوشن لینا شروع کر دی۔ اس نے انہیں اتنے اچھے طریقے سے پڑھایا کہ وہ اس کے گردیدہ ہو گئے۔ جب اس کی ساس اور دیوروں نے دیکھا کہ وہ گھریلو کام کرنے کے ساتھ پیسے بھی کما رہی ہے تو انہوں نے سختی بھی کچھ کم کر دی۔ وہ لالچی لوگ تھے۔ شاہد کے علاوہ دونوں دیور پڑھائی میں بالکل پیدل تھے۔ سلمیٰ نے ان کو پڑھانے کی بہت کوشش کی مگر وہ بگڑ چکے تھے۔ اسی طرح اس کی نند بھی میٹرک کر کے گھر میں فارغ تھی اور اسے سارا دن تیار ہو کر ٹی وی دیکھنے کے علاوہ اور بھابھی کی شکایتیں لگانے کے علاوہ کوئی کام نہ ہوتا تھا۔ سلمیٰ کی ماں جب یہ ساری صورتحال دیکھتی تو انہیں بہت رنج ہوتا مگر پھر شاہد کی شرافت اور اس کے حسن و سلوک کو دیکھتے ہوئے اسے کسی حد تک صبر آ جاتا اور اپنی بیٹی کے اچھے نصیبوں کی دعائیں کرتی ہوئی چلی جاتی۔ شادی کو 2 سال گزر گئے۔ سلمیٰ کو گود ابھی تک خالی تھی اور اس کی ساس چلائے ہوئے نشتروں میں اس کے بانجھ ہونے کے طعنوں کا اضافہ بھی ہو چکا تھا۔ اسی دوران اس کا MA بہت اچھے نمبروں سے پاس ہو گیا۔ شاید یہ سب کچھ دیکھتا مگر ماں بہن اور بھائیوں کے آگے بولنے کی ہمت اس میں نہ تھی۔ گھر کا بوجھ کم کرنے کے لیے اس نے بھی شام کو ایک فیکٹری میں جانا شروع کر دیا۔ سلمیٰ نے MPhil بھی مکمل کر لیا۔ اسے منتخب ہونے کی نوید میں مل گئی مگر اسے جو سیٹ ملی وہ سندھ کے علاقے میں تھا۔ اس نے اپنے شوہر سے بات کی اور شاہد نے کچھ تگ و دو کے بعد اپنے گھر والوں کو آمادہ کر لیا۔ ان لوگوں کو محض پیسے سے غرض تھی، اس لیے کچھ پس و پیش کے بعد وہ مان گئے تھے۔ شاہد نے اپنے گھر والوں کے علم میں لائے بغیر اسی علاقے میں ٹرانسفر کی کوشش کی اور اپنے افسران والا کی منت سماجت کرنے کے بعد اپنی ٹرانسفر کرانے میں کامیاب ہو گیا۔ خدا نے جیسے ان دنوں کو صبر اور اچھی نیت کا ثمر دیا۔ جیسے ہی وہ دونوں پنو عاقل شفٹ ہوئے، سلمیٰ کی گود بھی ہری ہو گئی۔ 5 سالہ تجربہ مکمل ہونے پر اس نے پرنسپل کے لیے درخواست دی اور تحریری امتحان بھی پاس کیا۔ اچھے تعلیمی کیریئر اور شاندار ریکارڈ کو مد نظر رکھتے ہوئے انٹرویو پینل کے اراکین نے کامیاب امیدواروں میں اسے پہلے نمبر پر منتخب کیا۔ وہاں ان کو مزدوری کرنی پڑی، باہر کے دھکے کھانے۔ شاہد نے اپنی بہن کا رشتہ دفتر کے ایک عمر رسیدہ کلرک سے کر دیا اور اپنے بھائیوں کو قرضہ لے کر باہر بھجوا دیا۔ باہر کے دھکے کھانے سے ان کی بری عادتیں بھی کم ہوئیں۔ وہاں ان کو مزدوری کرنا پڑی۔ اپنے ماں اور باپ کو شاہد نے ساتھ رکھ لیا۔ بیٹی کی شادی اور 2 نکمے بیٹوں کو باہر بھجوانے کی وجہ سے اب اس کے طرز عمل بھی تبدیلی آ چکی تھی۔ سلمیٰ اور شاہد نے نیک نیتی سے اپنے فرائض نبھائے، اپنی بہن بھائیوں کی مدد کی اور جہد مسلسل سے اپنے حالات کو سنوارنے کی سعی کی، جس کا نتیجہ انہیں معاشرے میں ایک باعزت مقام کی شکل میں حاصل ہوا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ اگر زندگی میں کوئی راستہ دشوار گزار ہو تو مایوسی کے اندھیروں میں بھٹکنے کے بجائے اپنے رب سے لو لگائیں اور مستقل مزاجی سے محنت کریں۔ اللہ تعالیٰ محنت اور اچھی نیت اور خلوص کا صلہ کبھی بھی رائیگاں نہیں جانے دیتا۔